اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا میں اگر سب سے بہترین مال کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کا مل جانا دنیا کے مال میں سے سب سے بہترین مال ہے، باقی اس سے بہتر مال کچھ ہو نہیں سکتا، نیک بیوی کا ملنا۔ اسی لیے شادی سے پہلے ایک دعا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یا شادی کے بعد بھی چاہیں تو یہ دعا کر لیں کہ اس سے اچھی عورت ملتی ہے، نیک بیوی ملتی ہے جس سے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ بہت عام فہم ہے اور ہر ایک کی زبان پر آنے والی بھی دعا ہے۔ اس کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اس میں نیک بیوی کا بھی ذکر ہے۔ وہ دعا کوئی اور دعا نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس کا مطلب یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں سب سے اچھی چیز دے دے، دنیا میں ہمیں سب سے اچھی چیز دے دے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، دنیا میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو کیا ہے؟ نیک بیوی۔ تمہاری اس دعا میں نیک بیوی کا ذکر ہے۔ جن کی بیویاں ابھی ہوئی نہیں وہ دعا کریں، جن کی ہو چکی وہ بھی دعا کریں کہ صحیح ہو جائیں، ان کو قرار آ جائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی بیویاں ان کی آنکھوں کی جلن بن گئی ہیں، دیکھو تو غصہ ہے، دیکھو تو چڑا ہے۔ تو یہ دعا کرو، انشاءاللہ بیویاں تمہارے آنکھوں کے سکون کا ذریعہ بن جائیں گی، ٹھنڈک بن جائیں گی۔ اور ایک دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اس میں تو صاف صاف الفاظ آئے ربنا هب لنا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے، اے ہمارے، میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، ربنا هب لنا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، اگر عورت پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارے شوہروں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے۔ یہ تو اللہ نے خود سکھا دیا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ 19ویں پارے کی آیت ہے، سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں یہ ہے، وجعلنا للمتقین اماما، یہ پوری آیت ہے۔ اس کو بھی روزانہ ورد میں رکھیں، جن کی اولاد بگڑی ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ دعا کی تاثیر ہے۔ آپ، ایک بندہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے گھر کا سکون، اپنے گھر کا سکون۔ 24 گھنٹے میں اس کے آدھا وقت جو ہے اپنے گھر میں گزر جاتا ہے، اس کی رات اپنے گھر میں ہوتی ہے، اس کے کھانے پینے اور سکون لینے کے لیے وہ کہاں جاتا ہے؟ گھر میں جاتا ہے۔ اور جس کے گھر کا سکون غارت ہو گیا، پھر وہ ادھر ادھر کے کٹے ڈھونڈتا ہے، چوک ڈھونڈتا ہے، اور پھر غیبت چوک ملتا ہے، کبھی چگلی چوک ملتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ سکون لینے کے لیے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو گھروں میں سکون نہیں، وہ ٹوہ میں لگ جاتے ہیں دوسروں کی، باہر چلے جاتے ہیں بیچارے۔ گھروں کا سکون ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ انسان کہیں پر بھی رہے بھاگ کر اپنے گھر میں آنے کی تمنا کرتا ہے، وہ طلب کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے بزرگوں کے متعلق بھی کہ اخیر وقت میں میرے ساتھ ہی کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ عمر کافی ہو چکی تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، جانکنی کا وقت تھا، نزا کا وقت، لوگ یاسین پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں، ہاسپٹل میں ہیں، روح نکل بھی نہیں رہی تھی، تو بڑی تکلیف تھی۔ میں بھی گیا، میں نے صرف اتنا مشورہ دیا کہ انہیں اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ۔ گھر لے کر کے آئے، صاف ستھرا پلنگ رکھے، اور تھوڑی دیر میں روح قبض ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ روح کو قرار بھی اس کے اپنے گھر میں ملتا، اس کا سکون ہے۔ بہت سارے لوگوں کی روح اٹکی ہوتی ہے کہ اس ہاسپٹل میں مرنے سے بہتر ہے میں اپنے گھر میں چلا جاؤں۔ یہ بھی چیز ہے۔ تو گھر کا سکون ایک بہت بڑی دولت ہے۔ یہ کیسے ملے گا؟ یہ دعا کرو جو دعا میں نے بتایا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یعنی گھر کا سکون اس کے دیواروں سے نہیں، گھر کا سکون تمہارے ٹائلز، ماربل، اور پھر جو جھومر، پنکھے، ان تمام چیزوں سے گھر کا سکون نہیں۔ سب لگا لو لیکن بیوی اور بچے شریر ہوں تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے آگ بن جائیں گی، آگ ہے۔
اے سی بھی ٹھنڈی نہیں کرتی جب عورت کی اب زبان چلتی ہے، اے سی بھی کچھ نہیں کام کرے۔ ہاں اگر کسی کا گھر جھوپڑی میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر میں سجانے کا سامانے کا سامان، لیکن اولاد اس کے ادب میں کھڑے رہتے ہیں، بیوی اس کے لیے فرمانبردار ہے، تو وہ جھوپڑی ہی اس کے لیے جنت کے برابر کام کرتی، سکون کا ذریعہ ہے۔ تو گھروں کا سکون اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے ہے۔ اس کے لیے میں یہ دعا آپ کو بتایا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہمارے اولاد سے ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو اس آیت کو میں پورا بیان نہیں کر سکا، صرف اتنی بات ہے، وعاشروہن بالمعروف، تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اس سب کو پتہ ہے اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو تم کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کنجوس اپنے لیے کچھ بھی نہیں پسند کرتا، تو وہ کیا کرے پھر؟ آپ ہی نے تو کہا تھا آپ اپنے لیے جو پسند کرو اپنی بیوی کے لیے۔ میں کنجوسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بخیلوں کی بات نہیں، اس کی زندگی دیکھو۔ وہ عورت کیا پسند کرتی ہے اپنے لیے؟ ایک درمیانی زندگی گزارنے والے جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں انہیں وہ چیزیں دینے کی کوشش کریں۔ اب عورتوں کے لیے بھی چند باتیں میں بتا دوں تاکہ عورتیں بے جا زبردستی کے مطالبے اپنے مردوں سے نہ کریں، کہ کہا کہ تفسیر میں تو سب مردوں نے سنا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ عورتیں کان کھانے لگ جائیں، دیکھو اچھا سلوک یہ ہے، صبح بھی پیزا لاؤ، دوپہر میں برگر لاؤ، رات میں تندوری لاؤ۔ یہ مطالبے ہیں، یہ بے جا ہے۔ تمہارے مرد کی اپنی حیثیت اور استطاعت دیکھو، اس کی جو کمائی، اس کی آمدنی دیکھو، اسی کے اعتبار سے اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتی ہے۔ وہ کماتا ہے تمہارا شوہر 1000 روپے اور تم اس سے مطالبہ کرتی ہو 5000 کا، یہ ظلم عورتوں کی طرف سے ہو جائے گا، پھر عورتوں کی طرف سے یہ پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے بہت سارے مرد حرام کاریوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی بے جا مطالبے ہیں اولاد کے اور عورتوں کے۔ تو میں نے گھر کے یہ دونوں طریقوں کو بتا دیا، کیونکہ گھر کے لیے 2 پہیے ہیں، ایک شوہر اور ایک بیوی، دو میں سے ایک بھی پنچر ہو گیا تو گاڑی وہیں رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھے گی۔ دونوں پہیوں کو مضبوط ہونا چاہیے، کسی کی بھی ہوا نہ نکلے اور کسی میں ہوا زیادہ بھی نہ آ جائے، نہیں تو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے گھر میں۔ مرد میں اگر ہوا زیادہ بھر گئی تو پھر وہ عیاشی کرنے چلا جاتا ہے، یا عورت میں ہوا زیادہ بھر گئی تو گھر چھوڑ کے بھاگنے کی چکر میں رہتی ہے۔ ہوا زیادہ ٹائر میں ہونا بھی گاڑی کے لیے مشکل ہے، اور ہوا کم ہو جانا بھی مشکل ہے۔ درمیان میں رکھو، چیک کرا لو بزرگوں سے کہ کتنے ٹیمپریچر پر گاڑی کو چلنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو عقل میں آنے والی ہیں وہ میں نے بتایا، اور سب سے بہترین آئیڈیل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، مولا علی شیر خدا کی زندگی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ ان کی زندگیاں دیکھو اور اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرو۔ مولا ہمیں ہمارے گھروں سے سکون عطا فرما، ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ کریم خدا ہمیں دنیا میں مرأۃ صالحہ، جو دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے، وہ عطا فرمائے۔ قیامت کے دن بھی مولا ہم سب کو رسوا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔